للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام شیخو پورا کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ کے ضلع کے قائد حافظ محمد اشفاق گجر صاحب موجود ہیں، اور بھی کافی علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ ہے، اور اس میں ایک مسجد کا ذکر ہے۔ مدینۃ المنورہ میں منافقین نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد کنہوں نے بنائی؟ منافقین نے ایک مسجد بنائی۔ منافقوں نے مسجد کیوں بنائی؟ قرآن اس کو واضح کرتا ہے
انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ ہم جب اسلام کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس کوئی مرکز ہونا چاہیے، بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ منافقین نے مدینۃ المنورہ میں مسجد بنائی۔ جب مسجد تیار ہو گئی تو یہ منافقین حضور علیہ السلام کی خدمت میں چل کر آئے۔ میری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں، میں زیادہ طوالت نہیں کروں گا۔ منافقین نے مسجد بنائی مدینے میں، اور جب مسجد بن گئی تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں چل کر آئے۔ کون؟ منافقین۔ آپ علیہ السلام سے آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو، کوئی سردی کا موسم ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ حالانکہ عزائم کچھ اور تھے اور ظاہر کچھ اور کیا۔ عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا۔ پتہ چلا تقیہ باز تھے، سمجھ رہے ہو نا؟ اندر میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے۔ کسی نے کہا تقیہ قرآن سے ثابت ہے، میں نے کہا بالکل ثابت ہے، لیکن اس دور کے منافقین سے۔ اندر میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے۔ انہوں نے تبدیل کر کے آپ علیہ السلام کو بات بتائی کہ حضور، ہم نے مسجد بنائی ہے اور وہ اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی معذور ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ ہم نے اس لیے مسجد بنائی ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں ڈیٹ دے دیں تاکہ ہماری مسجد میں آ کر آپ افتتاح بھی کریں اور نماز بھی پڑھائیں۔ افتتاح بھی کریں اور نماز بھی پڑھائیں۔ حضور کو دعوت دینے آئے منافقین، آپ علیہ السلام کو دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ظاہری باتوں کو سن کر انہیں ڈیٹ دے دی۔ فرمایا میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی وہاں سے واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا اور افتتاح بھی کروں گا۔ آپ علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے۔ جیسے ہی جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن کی ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اے میرے محبوب، آپ جن کے پاس جانے لگے ہیں یہ تو منافقین ہیں، عزائم ان کے بڑے خطرناک ہیں، اور یہ تفریقم بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں۔ تفریقم بین المؤمنین سمجھ رہے ہو؟ تفریق سمجھ رہے ہو؟ جدائی بین المؤمنین، یعنی مومنین کے درمیان میں جدائی کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ بولو اور زور سے۔ اچھا ایک بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ صحابہ بھی صحابہ ہیں
اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں، صحابہ بھی صحابہ ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تفریقم بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں جو نفرت بیان کرتے ہیں یہ کام اور علامت منافقوں کی ہے۔ ہم تفریقم بین المؤمنین کے قائل نہیں ہے، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اتنا پیار تھا کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر کی ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، گھر عثمان کا ہے پہرا حسین کا ہے۔ ہم تفریق کے قائل، ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان میں ایک علامت کیا تھی؟ تقیہ بات، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ حضور جب آپ کو یہ قسمیں کھا کر کچھ باتیں بتا کر گئے تھے کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو اور وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، یہ باتیں جو بتا کر گئے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب گواہی دیتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، اندر میں عزائم کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک علامت تقیہ بات بھی ہے اور دوسرا تفریقم بین المؤمنین بھی ہے، اور دونوں نشانیاں آج تک جاری ہیں۔ دونوں نشانیاں تقیہ بھی ہے اور تفریقم بین المؤمنین والی نشانی بھی۔ بھائی جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر الگ ہیں، حضرت علی الگ ہیں، یہ تفریقم بین المؤمنین ہے۔ جو کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی خلافت پہ قبضہ کیا، یہ تفریقم بین المؤمنین ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی مومن، حضرت علی بھی مومن۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت صدیق اکبر نے خاتون جنت کے باغ فدق پہ قبضہ کیا، یہ بھی تفریقم بین المؤمنین ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر بھی مومن اور حضرت فاطمہ بھی مومنہ ہے۔ ہم تفریقم بین المؤمنین کے قائل نہیں ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ، ایک پر محبت اہل بیت۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تبھی تو اپنے بچوں پر جہاں نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں علی بھی رکھتے ہیں، جہاں عمر رکھتے ہیں وہاں حسن بھی رکھتے ہیں، جہاں عثمان رکھتے ہیں وہاں حسین بھی رکھتے ہیں، جہاں عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو دیکھیے، وہ صدیق اکبر مسجد تو وہ علی المرتضیٰ مسجد، ہمارے مدارس کو دیکھیے، وہ جامعہ صدیقیہ تو وہ جامعہ حیدریہ۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ایک رات جو نبی کے بستر میں آیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جو نبی کے ساتھ روزے میں سوئے ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جن پر نبی نے چادر ڈالی ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جس نے نبی پر چادر ڈالی ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت حیدری شہید فرماتے تھے نعرہ مائک پہ نہیں، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد صحابہ۔ منافقوں میں دو علامتیں تھیں، ایک تقیہ باز تھے اور دوسرا مومنین میں تفریق کرنا ان کا مشن تھا۔
اور یہ دونوں نشانیاں منافقوں میں تھیں، اور میں نے یہ قرآن سے ثابت کیا ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے نا۔ اور یہ منافق کیا کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہتے تھے ہم مومنین۔ اللہ نے بتایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین نہیں ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور کو دعوت دی، حضور نے ان کی دعوت قبول کر لی، جنگ تبوک پر چلے گئے۔ واپس جس طرح ہوئے آپ علیہ السلام ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے، اللہ نے قرآن کی ان آیتوں کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ تو منافقین ہیں، یہ تو تفریق بین المومنین کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس قسمیں کھا کر جو باتیں بتا کر گئے ہیں، یہ میں واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول کر گئے ہیں۔ لا تکم فیہ ابدا، آپ کو وہاں قیام کرنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی اجازت، حضور کو اللہ نے روک دیا۔ توجہ کیجئے، بات بڑی گہری ہے۔ حضور کو اللہ نے وہاں جانے، پتہ چلا کہ اس دور میں بھی تقیہ بازوں نے حضور کو دعوت دی تھی، تقیہ بازوں نے حضور کو دعوت دی تھی، اور تفریقم بین المؤمنین والوں نے حضور کو دعوت دی تھی، اور دی بھی نماز کی تھی۔ اللہ نے جانے، بولو بھائی، اللہ نے جانے نہیں دیا، روک دیا۔ لا تکم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت۔ اچھا اگر حضور چلے جاتے، اگر حضور وہیں چلے جاتے تو کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ بولو بھائی۔ تو اللہ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی نا، کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے، آگے ہی تو پڑھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا، یعنی اگر صفوں میں تقیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر صفوں میں تقیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت، لا تکم فیہ ابدا۔ اچھا سمجھیے، جنہوں نے حضور کو دعوت دی تھی یہ کون تھے؟ منافق۔ اچھا منافق جو تھے یہ حضور کو دعوت کیوں دے رہے تھے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو تھی نہیں۔ اگر حضور کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ بن جاتے۔ محبت تو تھی نہیں، یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ یہاں دعوت ہے، محبت نہیں۔ پتہ چلا کہ ہر دعوت بالمحبت نہیں ہوتی، کچھ دعوتیں بلا محبت بھی ہوتی ہیں۔ جو بھی دعوت ہے نا ان کو ہم سے محبت تھوڑی ہے، کبھی کبھی بغیر محبت کے دعوت بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ منافقین حضور کو دعوت کیوں دے رہے تھے؟ بڑے راز کی بات ہے، بتاؤں؟ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا، کہ اگر ہم غلط ہوتے تو یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں تو یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ ایک دفعہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہماری دعوت پہ آ جائیں گے، ہم حضور کا اپنے پاس آنا یہ دلیل بنا لیں گے کہ جی اگر ہم خراب ہوتے، غلط ہوتے تو حضور ہمارے پاس کیوں آتے، یہ دلیل بنا کر نچلے طبقے کا شکار کرتے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ نے فرما دیا لا تکن فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت۔ اور آج تک وہی ہے، دعوتیں دی جا رہی ہیں، علماء کو بٹھایا جا رہا ہے،
کہ یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھیں گے نا، اب یہ مولوی ہیں اپنے علاقے میں اس کا حلقہ ہے، جب یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو نچلے تو آرام سے ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی لیے ہر سال میں کچھ دعوتیں آپ کے قریب سے دی جاتی ہیں، آؤ بھائی آؤ ہمارے پاس بیٹھو آؤ، اور دعوتیں دینے والے تکیہ باز بھی ہوتے ہیں، تفریقم بین المؤمنین والے بھی ہوتے ہیں، یہ دو ہی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں، اور انہوں نے پیغمبر کو بھی دعوت دی تھی، وحدت امت کی نہیں نماز کی دی تھی، لیکن اللہ نے پیغمبر کو جانے دیا تھا۔ تو آج کسی مولوی کو وہاں جانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات قرآن سے ثابت کی یا ادھر ادھر سے؟ قرآن سے کی ہے نا۔ اچھا توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو روک دیا، آپ نے نہیں جانا، حضور تو نہیں گئے، لیکن صحابہ کو بھیجا نماز پڑھنے کے لیے، جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو، مسجد کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ مٹ گئی۔ آج اس مسجد کا نام و نشان مدینے میں، کیوں کہ وہ منافقوں نے بنائی تھی، اور جس مسجد کی زمین کے پیسے صدیق اکبر نے دیے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ مسجد آج تک کھڑی ہے یا نہیں؟ جس مسجد کی زمین کے پیسے صدیق اکبر نے دیے تھے، وہ مسجد آج بھی کھڑی ہے نا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان صحیح نہیں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں منافق تھے، انہوں نے مسجد بنائی تو حضور نے ان کی مسجد کو رہنے نہیں دیا، کیا وجہ ہے کہ مسجد نبوی آج تک موجود ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسجد نبوی آج تک موجود ہے؟ آگے قرآن پڑھوں، بولو بھائی قرآن پڑھوں۔ قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ جو تیرے والی مسجد ہے، یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پہ ڈلی ہے، اور یہ اس کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس مسجد میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ آپ کی مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں۔ تو حضور کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ بولو بھائی، حضور کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ یہاں یہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آ جائے، ایک نماز پڑھے، رب جانے نہیں دیتا، اور یہاں اللہ ترغیب دے رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا۔ یہ مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں، اللہ نے یہ ترغیب دی ہے، وہاں ایک مسجد بھی ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ حضرت کا استقبال کیجیے بھائی۔ توجہ میری طرف رہے۔ ایک طرف سے حضور علیہ السلام کو منتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھائیں، لیکن رب جانے نہیں دیتا، لا تقم فیہ ابدا، وہاں جانے نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا۔ اے میرے محبوب، یہ جو آپ والی مسجد ہے، یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پہ ڈلی ہے، اور یہ جو مسجد ہے اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ یہ مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں۔ حضور علیہ السلام
ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضور ان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، رب نہیں روکتا۔ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ صرف نمازوں کی بات نہیں، بدر میں ساتھ جا رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ احد میں ساتھ جا رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ تبوک میں ساتھ جا رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ صرف نمازیں اور سفر جہاد نہیں، حضور بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضور بارات لے کر فاروق اعظم کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر حضور کے گھر آ رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت علی 1 دفعہ بارات لے کر حضور کے گھر آ رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا مسجد زرار والوں کے ساتھ، اور یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہا ہے، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، رب نہیں روکتا۔ کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں؟ اور مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 10 سال حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور 25 سال حضرت علی کے آگے نماز پڑھائی ہے۔ نہ نبی نے اعتراض کیا، نہ علی نے اعتراض کیا۔ آج جو ابو بکر و عمر عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ وہ نبی والے ہیں نہ وہ علی والے ہیں، نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، آخری بات، جو بھی صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ مورچہ اہل بیت کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، ان کا آپس میں پیار ہے، ان کا آپس میں پیار ہے، محبت ہے۔ میں ایک دوسرے زاویے سے سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے، آپ اور ہم سب اگر اس دور میں ہوتے، حضرت علی کے دور میں، اور حضرت علی کی شادی ہوتی، ہم کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کی شادی میں شریک ہوتے، آپ بھی چلتے، ہدیے لے کر، مٹھائیاں لے کر، تحفے لے کر حضرت علی کی شادی میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کے نکاح کی تقریب ہوتی، ہم اس نکاح کی تقریب میں بھی بیٹھتے، پھر دائیں بائیں جو دیکھتے تو گواہی ابو بکر و عمر کی ہوتی۔ ہم ہوتے تو بیٹھ جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو علی کے نکاح میں بیٹھ جاتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آتی، ہم ساری مصروفیات چھوڑ کر حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے۔ حضرت خیر تو ہے، آپ کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے، جی ہاں، آج اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ ہم ہدیے دیتے، مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، جاتے جاتے پوچھ لیتے، حضرت بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی بتاتے، ابو بکر۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو۔ اس دور میں اگر ہم ہوتے، کچھ دنوں کے بعد حضرت علی کے گھر میں انوکھی خوشی سمجھ میں آتی۔
ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے. حضرت خوشیاں پہلے بھی دیکھی ہیں, یہ خوشی بڑی نرالی ہے, خیر تو ہے. حضرت علی فرماتے جی ہاں آج میری بیٹی ام کلثوم کی شادی ہے, ہم ہدیے دیتے, کنجوس نہیں, جو دیتے وہ ہاتھ بلند کر کے بتائیں. ہم ہدیے دیتے, مٹھائیاں دیتے, تحفے دیتے, کپڑے دیتے, جاتے جاتے پوچھ لیتے حضرت بتائیے تو صحیح داماد کون سا چنا ہے. حضرت علی فرماتے عمر ابن خطاب. ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے, تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو, تم ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی کے دور میں, اگر اس دور میں ہم ہوتے, حضرت علی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے. ہم ہوتے تو علی کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے, تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو. اگر اس دور میں ہم ہوتے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے. ہم ہوتے تو علی کے ساتھ شریک نماز ہو جاتے, تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو. اور جو طبقہ علی کی شادی میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو, جو طبقہ علی کے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں خوش ہونے کے قابل نہ ہو, جو طبقہ علی کی بیٹی کی شادی کی خوشی میں خوش ہونے اور شریک ہونے کے قابل نہ ہو, جو طبقہ علی کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو, کیا بھلا وہ طبقہ بھی علی والا ہو سکتا ہے؟ صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے. اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اب کوئی کہتے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے, یہ بات اچھی نہیں, کسی کو بے ایمان کہنا یہ بات اچھی نہیں ہے. بھائی دیکھو, یہ جو محدثین راویوں کی تصدیق کرتے ہیں, سند میں راوی ہوتے ہیں نا, راویوں کی تصدیق کرتے ہیں, تو اس کو سچا بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ راویوں کی تعدیل کرتے ہیں, یہ عادل ہے, اس کو عادل بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ توثیق کرتے ہیں, ان کو ثقہ بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ تو جو علماء تکفیر کرتے ہیں یہ بے ایمان بناتے نہیں بتاتے ہیں. بھائی دیکھو, مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے. ڈاکٹر چیک اپ کر کے رپورٹ آتی ہے, رپورٹ دیکھ کر کہتا ہے یہ کینسر کا مریض ہے. ڈاکٹر نے اس کو کینسر کا مریض بنایا یا بتایا؟ بولو بھائی. یہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, ڈاکٹر نے ہیپاٹائٹس کا مریض بنایا یا بتایا؟ بتایا نا. اللہ نہ کرے آپ کے شیخو پورہ میں ایسا ڈاکٹر آ جائے جو رپورٹیں دیکھے, یہ رپورٹ کینسر کی ہے, یہ ہیپاٹائٹس کی ہے, یہ ملیریا کی ہے, رپورٹیں دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح. جس میں کینسر کی رپورٹ آئی دیکھ کر کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے. جس میں ہیپاٹائٹس کی رپورٹ آئی اس کو بھی کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, سب صحیح. یہ ڈاکٹر تمہارا خیر خواہ ہے یا دشمن ہے؟ بولو. یہ ڈاکٹر تمہارا دشمن ہے. بے عین ہی اسی طرح مولوی قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگاتا ہے, رپورٹ آتی ہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے. اب رپورٹ دیکھ کر مولوی اس کو بے ایمان کہتا ہے, بے ایمان بناتا ہے یا بتاتا ہے؟ بولو. قرآن و سنت کا تھرمامیٹر لگایا, رپورٹ آئی یہ منکر صحابہ ہے, بے ایمان ہے, مولوی نے اس کو بے ایمان بنایا یا بتایا؟ اگر ایسا مولوی تمہارے شہر میں آ جائے جو قرآن و سنت کے تھرمامیٹر لگائے اور رپورٹ آ جائے کہ یہ ختم نبوت کا منکر, یہ صحابہ کا منکر, یہ بے ایمان, یہ لعنتی, یہ بدعتی, یہ مشرک, یہ مرتد, یہ زندیق,
وہ دیکھ ساری رپورٹیں دیکھ کر کے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. وہ مولوی تمہارے ایمان کا دشمن ہے. جس طرح ڈاکٹر جو مرض چھپائے جتنا بھی تمہیں میٹھا لگے تمہاری جان کا دشمن ہے, اور جو ڈاکٹر مرض ظاہر کرے جتنا بھی سخت لگے لیکن تمہاری جان کا محافظ وہی ہے. اسی طرح علماء جو مرض چھپاتے ہیں وہ جتنے بھی تمہیں میٹھے لگے تمہارے ایمان کے دشمن ہیں, اور جو مرض ظاہر کرتے ہیں وہ جتنے بھی تمہیں کڑوے لگے تمہارے ایمان کے محافظ ہیں. ہماری قوم بڑی عجیب ہے. ڈاکٹر وہ پسند کرتی ہے جو مرض ظاہر کرے, اور مولوی وہ پسند کرتی ہے جو مرض چھپائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے بھائی ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. کرو گے نہیں کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے. اصحاب رسول کی عزت و عظمت کا تحفظ کرتے رہیں گے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر ترجا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.